تب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر. واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاریخ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کسی ایک جگہ ٹکی کی بن جاتی ہے، آنکھیں ٹنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پترا گئی ہیں خوف کی وجہ. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. آئے ہماری شامت وہ کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ دی تھی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا. حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحن، کتاب اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کھایا ہے اور یہ آج ہماری سامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے ساتھ. اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے اور کیجیے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون؟ قیامت. مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم وہ 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر. قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے. اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا، کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجیے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے. اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہے، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام چیزیں تھی نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے. یہ لاز آف موشن ہے، ان کے اندر کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں آ سکتا. یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے. اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا باوا آدم، جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے کہ مان لے میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ ساتھ ماننا پڑتا ہے. جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی. یہی ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان. بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے کیسے مان لیں کہ جنات کا بھی کوئی وجود؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی. جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے. یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے. اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا. نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا. یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے. اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے. کسی شے کے اندر ایبسولوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں. مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، ثنویت ختم ہو چکی. مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا. زمانہ ختم ہو چکا. لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک ان لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہے، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں.
لیکن سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ جد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان کی ہے وہ قیامت اور بعد بات اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جاتا. پہلا نفخہ نفخہ فضا کہنا. جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ پائے گی, فساد دنیا کے اندر, ہنگامے ہوں گے, پورے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے, جو الشمس والقمر, تو چاند جو ہے سورج میں دھس جائے, یہ سارے حادثے ہوں گے. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے, جس کو کہا گیا القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ سارا نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نفخہ سور. دوسرا نفخہ ہوگا فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اس کو مفسرین نے کہا نفخہ صعق. سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے, اور صرف اہل زمین نہیں, اہل سماوات, فرشتے بھی, سوائے ان کے جن کو اللہ. کوئی خاص استثناء ہوگا, فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محفوظ ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ. تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث, جس کو نفخہ بعث کہتے ہیں. وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یہ نفخہ بعث ہوگا, پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی. یہ 3 نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے. اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ, اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے. ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں, قیامت. یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے. ہاں ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں, عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ قیامت کہتے ہیں. تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبہ. وہ یوم القیامہ, قیامہ اسے کہتے ہیں. قامہ یقوم کھڑا. یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے. پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الصاعقہ کہتا ہے. چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں, ترجمہ نہیں کروں گا. زلزلۃ الساعہ اس کو نوٹ کیجیے. الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ, جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا, زلزلہ ہوگا, پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گانوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے. زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی. یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا. اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا, نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے. ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے محاکمہ. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہے احادیث, یہ قیامت کب آئے؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے, صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں, متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی. اس کا ایگزیکٹ نالج, اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جبرائیل, اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام دے دیا اور انسانوں میں سید البشر محمد رسول اللہ کا نام دے. جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو اور طاقت اب دیگراں کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا انسان ہے ایگزیکٹ ٹائم کا پوائنٹ.
ان لا عنده علم الساعة، قیامت کا وقت جو ہے، قیامت کا، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور کس کے پاس؟ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا دن، قیامت کا ساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا ہو، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعوں میں ہے، صرف متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث بھی سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل ام السنہ، اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے، 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا۔ اخبرنی عن الاحسان، ایمان، اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا۔ کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا، اخبرنی عن الساعہ، قال المسئول عنها بعالم من السائل، حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ۔ آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور آیت بھی پڑھی ایک روایت کے سے، وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے پڑھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں، لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی۔ البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت، یہ نوٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا۔ میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے۔ اب اس کی ایک تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت قائم نہیں۔ لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا، اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت۔ بعثت انا فی نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آ گیا ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی، بس۔ پھر وہی 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں۔ گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متفق، لیکن میں اس پر جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہیں۔ قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے، جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی۔ اسی مسجد میں میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ سنائی، وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ، پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آئے۔ یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی نہیں۔
حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد، حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ، مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا ذکر، اور نبوت تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اتارے گا، یعنی میرا انتقال۔ ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو ہے نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ، وہی نظام بین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر نہیں ہوگا، علی منہاج النبوۃ، نبوت ہی کے نقش قدم، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی۔ ثم تکون ملکا عام، تیسرا پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھری ملوکیت، ظالم ملوکیت، مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہو، اور یہ اچھے بھی کرے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی، ظالم بھی، مسلمانوں کے حقوق غصب کرے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ، یہ ملکن عام۔ اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے، اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکن جبریا تکون ما شاء اللہ وتکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کرے گا۔ یہ 5واں دور آ کر ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کولونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور بلندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے حروز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم پورا عالم عرب۔ دیکھ کر ایک کو سوڈان باقی ہے، باقی ہے کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل انڈیا آف اسلام، یہود کے سامنے سر نگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین، اتنی بڑی بدقسمتی ہماری، یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، چاہے حسن چاہے حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سر۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پندہ آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور رہے گا۔ ثم تکون خلافت، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ اور 2 حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اب جب یہ خلافت آئے گی پورے قرہ ارضی پر آئے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی، اور آئے تو مشارقہا و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ فإن امتی سیبلغ ملکہا ما طویلی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پہ قائم ہو کر رہے گی جو مجھے چکے۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش، یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت، یہ کچھ خبریاں، یہ خبریں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ سے ہیں، اور ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں۔ اقبال نے تو خیر بکرا استعمال کیا تھا، کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت، پیغمبر جو کچھ دیکھتا ہے دیکھا ہوا یہاں فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ،
نہ تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے. وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے, تم جھگڑ رہے ہو. تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ ہے, کے سامنے تو وہ پردہ نہیں, اللہ نے وہ حقائق سے دکھا ہے. افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہیٰ. یہ اور تیسری حدیث حضرت مقداد بن الاسود, اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا, نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے. بعز عزیز و ذل ذلیل, یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا کہ گھر میں اسلام داخل ہوگا, اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا, جزیہ دینا پڑے گا, گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا. کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندہ اس کا اسی ملک میں ہے نا, اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا. لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم, بعز عزیز و ذل ذلیل. یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے, لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے, اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا. میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے, اور بہت سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا, یہ قیامت تک نہیں رہے گا. ہر کمال راز زوال ہے. جیسے خلافت راستہ ختم ہوئی تھی, اس کا بھی ختم, اس میں بھی زوال, اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر و شرک سے بھر, اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو. یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے. میں آپ کو کئی احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہے. بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے, کتاب الفتن, کتاب الملاحم, کتاب علامات القیامہ, کتاب علامات الدجال, یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا. تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک کی تقریب میں بیان کی جا سکتی وہ آپ کے سامنے رکھا. حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في اللفظ اللہ اللہ. ایک دوسری روایت میں الفاظ ہے لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ. قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی. اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی دنیا جب خالی ہو جائے گی تب تک. یہ حدیث مسلم شریف. دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے, عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی, قیامت کی یہ سختیاں, زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف قریب لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچائے. یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا. کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جب کہ قیامت آئے. اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی. غلبہ دین, خلافت علی منہاج النبوہ, الروئے ارضی پر اللہ کا دین, اللہ کے نظام خلافت کا قیام, اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ. یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضور نے ایک روز فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد الله تبارك. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع نہ ہو. رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ کائنات جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے. رات اور دن ختم نہیں ہوں گے
یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کو نہ پوجا جائے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كنت لأظن حين انزل اللہ، وہ آیت آ رہی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ان ذلك تاما۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین جو غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت۔ میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزا کی پرستش کی طرف مائل ہو جائے گی۔ اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے، باقی ختم ہو جائے، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا۔ نوٹ کیجیے الفاظ، ریحا طیبہ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا۔ فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ قرۃ عادت طور قیامت آئے گی، تب بھی تو قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، زلزلہ تو سا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائے، کہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان ویبقی من لا خیر فیہا، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیل۔ اب آئیے تیسرا استقبال، قیامت ہوگی، یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر۔ ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہے دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعۃ، اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا، 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20 سال، جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہیں تک ہمیں معلوم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق۔ ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی ہم تصدیق۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں، اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ، اس سے پہلے کیا ہوگا؟
یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، دجال الاکبر۔ اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے، اور میں خاص طور پر آپ حضرات کو ادھر راغب کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس تھے، حدیث پڑھاتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ بیت بنو میں بھی تھا۔ جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس پہ اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر۔ یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی۔ اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا ایک تھا مدرس، ہماری توجہ، اور عام آدمیوں کو کیا، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر میں کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ ذہن رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کروں؟ اگر علماء کہا کتاب دیگرہ کے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے، ان افراد کا مطالعہ کیجئے اور وہ فکر کیجئے۔ یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو کاہن تو نہیں تھے کہ قبریں دے کر کو نذرانے وصول کرتے ہیں، کیوں یہ پیشن گوئی کی؟ اس لیے بتایا تو اس میں ہمارے لیے خیر تھا۔ جیسے تنگھائے میل ہوتے، اگر کسی راستے پر جاتے ہیں، آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ یہ فلاں میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑایا۔ وہ نشان میل جب آتا ہے، تنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات تنگھائے میل ہیں، اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں۔ اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے، چشمہ ہے میری آنکھ کا آکے مدینہ و نجف، میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا فتح کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before۔ ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا۔ ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاٹیں ہی لاٹیں ہوں گی، پکڑ پنڈا گرے گا تو لاٹوں پر گرے۔ یہ بھی الفاظ، اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجیے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار جس سے دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، شروع ہوتی، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ، کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہے جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے پاس جو ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک پائلز ہیں، ایک آدھ دو چار بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی طاقت آئی؟ لیکن ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا ہے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے بہت قیمتی۔ لہٰذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، کیوں نہیں ہم نے ہونے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے تھی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا۔ ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کے عین وقت کے اوپر لائے، زیرو، اسکڈ میزائل زیرو۔
اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان کریں، اس کے لیے یہ ساری بات۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مہدی میں ایک فطور رونما ہوگا، یہ میرا گمان ہے، جہاں اپنا گمان ہے وہ الگ بات ہے، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً از خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہوئی، تاکہ پھر کوئی جھگڑا ہوتا اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا ہوتا، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ عبد العزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈال رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ وہ امریکہ کو پسند نہیں، امریکہ کی پسند آئے گی، وہاں آگے آئے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور تو ریزی کا ایک دور سعودی عرب سے ملتی، اور اسی میں وہ سارا حدیث میں تفصیل سے پڑھ لی کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ آئے گا، تو پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے نام، وہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں امام غائب ہے، 1200 برس سے وہ غائب ہے، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں۔ لیکن اچھی طرح جان لیجیے، جیسے حضرت مسیح، ہمارا اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر باعث بادل موت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھتے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہو، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت۔ باعث بعد الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ کے اٹھیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہے، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس۔ اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ سٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپر کے اوپر، کاروں کی شیلڈ کے اوپر، جیسس از کمنگ۔ آنے کا وقت آ گیا، وہ آیا چاہتا ہے والا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق۔ اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے اور ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے، اور پھر وہ دفن ہوں گے، وہ سارے مراحل ان پر ابھی آئیں۔ اور کسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے بارے میں امام تھے وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع، یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ۔ ورنہ شیعوں کی اور دو شاخیں جو ہے، آغا ثانی ان کا امام ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور جو بوری ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے، اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے، اور وہ ابھی وہاں روپوش۔ پہلے وہ غیبوبت صغریٰ تھی،
کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے. یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ ہے. اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے. وہ ہیں لیکن غار کے اندر موجود ہے اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہمارا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا. ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا. لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ، وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے. لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے پورے تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر چلیں گے. پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز، یہ حضرت مہدی کا. اسی طریقے سے دجال کا معاملہ، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے. یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے بات. یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے. میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں کہ سب سے پہلے یقینی ہے قیامت. قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے اور کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں. اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفدن ہو جائے گا. اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دور فتن ہے. اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے. اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ اس کو اب نوٹ، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں. بقیہ وقت جو میرے پاس اب ہے وہ مجھے سرچ کرنا ہے صرف دجال کی وجہ. ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال. چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعت امر اکبر من الدجال. رواہ مسلم. حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے. جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت تو میں نے خود میں ایک اور زور پیدا، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے. اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری. لیکن جب راوی کہے صحابی راوی سمعت تو میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلے ما بین خلق آدم و قیام الساعہ، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک. اب یہ قیامت میں اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں، ساعت جس کو عربی میں ساعت کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح، ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی. دوسری حدیث سنیے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے، امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انہ لم یکن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومہ وانی انذرکموہ. حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. تو اے مسلمانوں، میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں.
صرف ان 2 حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی، لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ۔ اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کس، لفظی معنی کیا ہے دجال؟ اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، دجل و فریب۔ دجل کہتے ہیں ملمہ سازی، کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈالتے ہیں تاکہ انسان دھوکہ کھائے۔ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا، یہ دجل۔ اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن، کوئی جھوٹ، کوئی افترا، کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا، اس کا پردہ، یہ دجل۔ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے، یہ حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ مِثْلُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے، لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعوت، 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے متصلاً، وہ مسلمہ اور نہ معلوم کون کون، ایک عورت بھی، وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی، قادیانیت کا فتنہ، اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا، اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے کوئی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی۔ آدھی بات کافر تو قرار دیا، لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں ہے وہ آپ نافذ نہیں کرتے، ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اب بھی قادیانی ہو سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے۔ آج ان کے خلیفہ کا، جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN پہ نشر ہو رہا، پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں، حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہے جن کا کیا، لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں دے سکے۔ دنیا پہ سن جائے بڑے بڑے مراکز، ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز، تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے، اب امریکہ کے اندر وہ لے جانے کے بہت بڑا مرکز۔ یہ سارا سلسلہ یہ کذابون دجالون، یہ جھوٹے نبیوں کے لیے، نبوت کے جھوٹے دعووں دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے کذاب دجال، جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی۔ لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر، ویسے میرے مضمون سے متعلق صرف یہی حصہ تھا، لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے، شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو، امنگ پیدا ہو۔ حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے ساتھ ہی یہ بھی خبر دی، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، حق پر قائم رہے گا، لا يضرهم من خالفهم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے، یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو، حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں، لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب وہ جمع ہوتی ہے، کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹسٹنٹ ہو، وہ کوئی ہو، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو،
प्रोटेस्टेंट्स हो, कैथोलिक्स हो, कोई हो, सब के सब तस्लीस के ऊपर सबके सब मुत्तफिक, तौहीद इनके हाथ से जाती। हुजूर ने जो खबर दी है खुशखबरी, मेरी उम्मत का मामला ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अकलन आखिरी उम्मत। फिर बात है कि हजरत मसीह की उम्मत बिगड़ गई तो हक को बयान करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए सल्लल्लाहु। अब अगर यहां ये हक गुम हो जाए कुल्लियतन, कोई और नबी तो आने वाला थी। लिहाजा हुजूर को भी प्रोटेक्शन दी गई, हुजूर के दीन को भी प्रोटेक्शन दी गई। और उस प्रोटेक्शन ही का एक पहलू ये है कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा हक पर कायम। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनमें से हों। ये आरजू तो कम से कम दिल के अंदर पैदा कीजिए, ये उमंग तो पैदा हो। अगर ते मुझे मालूम है कि माहौल वो है जिसके बारे में इकबाल ने कहा है कि आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, और हो जाए तो मर जाती है या रहती है काम। माहौल ग़िज़ा नहीं देता, ऑक्सीजन ही नहीं है। 2 पत्तियां तो निकली थी बीज में से लेकिन मुरझा गई। एक ग़िज़ा नहीं इतना। उमंग उठती है, जज्बा उभरता, उसकी आबियारी का सामान नहीं, आरजी नहीं है सारा काफी सामान। अपने अंदर का तेल जलाना होगा, बाहर का तेल नहीं मिलेगा। इकबाल ने यही बात कही एक शेर के अंदर, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरा, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरा। अपने अंदर तेल जलाओ, अपने जिगर का तेल जलाओ, उससे रोशनी हासिल करोगे, माहौल से तुम्हें रोशनी देगी। अपनी उस आरजी को फरमान चढ़ाओ, लेकिन अपने अंदरूनी जज्बे के साथ इस्तेमाल। बहरहाल इस हदीस का ये टुक्का मैंने सिर्फ इसलिए सुनाया कि ये एक हमारे लिए एक उमंग पैदा करने वाली शय है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन लोगों में। तो पहला लफ्ज जो दज्जाल आया है वो तो मैंने आपसे अर्ज किया कि दज्जाल झूठा नबी, जिसके बारे में हुजूर की खबर है कि 30 पैदा हो। दूसरा एक उमूमी फितना है दज्जाल, फितनतुद दज्जाल, उमूमी फितना। वो क्या? असल में ये तहजीब के जिसमें मैं और आप, वाकया यह है कि हम इस वक्त गर्क, किसी के सर के ऊपर तक पानी जा चुका है, वो जा कोई गर्दन तक उसके अंदर, कोई पेट तक है, कोई घुटनों तक है, लेकिन हम में से कोई इस तहजीब से बचा। ये आलमी तहजीब है, दज्जाली तहजीब, जो शुरू हुई थी मगरिब से तकरीबन 400 साल कबल, इहयाउल इल्म। लेकिन इस इहयाउल इल्म के नतीजा क्या निकला? मादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, साइंस बढ़ती चली, और इस दर्जे बढ़ती चली गई कि उरूजे आदम खाकी से अंजुम तह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा बहे कामिल न बन जाए। चांद को पांव तले रौंद आया इंसान, और अभी न मालूम कहां कहां कमंदे डाल रहा। लेकिन दूसरी तरफ आसमानी वही वाली हिदायत से अपनी आंख बंद। नोट कर लीजिए इस बात को अच्छी तरह। सूरह बकरा का 4था रुकू जो है कुरान मजीद के फलसफे में निहायत अहमियत था। अल्लाह ने इंसान को बनाया जमीन की खिलाफत के लिए। क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि, खिलाफत अर्जी के लिए आदम की तकलीफ। 2 चीजें दी गई आदम, एक का जिक्र उस रुकू के शुरू में है, एक का आखिर। शुरू में इल्मुल अस्मा दिया गया, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइहिम इन कुंतुम। एक इल्म तो आदम को दे दिया गया, इल्म दे दिया गया, पहले मादी है, मादी मुतलक है, दे दिया। एक इल्म के बारे में फरमाया वो आता रहेगा तुम्हारे पास वक्तन फवक्तन। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह बकरा के 4थे रुकू के आखिरी में ये इल्म तो दे दिया तुम्हें। एक इल्म है इल्म हिदायत, वो वक्तन वक्तन, वक्ते वक्ते से, वक्तन फवक्तन आता। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, तो जो मेरी उस हिदायत की पैरवी करेगा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। 2 चीजें दी थी।
علم اسما جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار. وہ اچھی طرح سمجھ لیجیے بات. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ وجود میں آیا گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر. 2 پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز دے کر اندر جاتا رہا, اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا, لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا, اس کی ایکسفولیشن, اس کا ظہور, اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت تب تناور درخت ہے.